يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدر محترم ناظم اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ دوسرا موقع ہے کٹیا کے سالانہ پروگرام میں شرکت کا۔ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تبھی بڑا شاندار پروگرام چل رہا تھا، لیکن اس میں کچھ شاید حکومتی کچھ معاملہ آ گیا تھا، پروگرام کو جلدی ختم کرنا پڑا تھا۔ اس بار الحمدللہ رات کے 11:15 بج رہے ہیں اور آپ پورے سکون اور وقار کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آج اس اسٹیج سے کتاب و سنت کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں یا جو چیزیں میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم اور آپ اپنے فائدے اور نقصان کے لیے بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں ہم کو یہ پتا چل جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے خطرناک ہے، ہم اس سے بچتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کی خواہش ہمیں ہوتی ہے، اس چیز میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، مگر ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، ہم اس سے بچتے ہیں۔ ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا، بھائی صاحب آپ میٹھی چیزیں مت کھائیے، خطرناک ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ انسان گھر میں بیٹھا ہے، سامنے مٹھائیاں رکھی ہیں، اسے پسند ہے مٹھائی، مگر وہ نہیں کھاتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کے اندر میرے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ دنیا میں ہم اپنے فائدے اور نقصان کے لیے اتنے ہوشیار ہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری آخرت کے لیے نقصان ہے،
یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وہاں پر ہم کیوں بھول جاتے ہیں میرے بھائی؟ وہاں پر ہم کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں؟ آج کی میری جو تقریر ہے اس تقریر کا یہی ٹاپک ہے، گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، گناہوں کے نقصانات کیا ہیں، گناہوں کی منحوسیت کیا ہے، گناہ کرنے سے ہماری زندگی میں کون سے برے نتائج سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہی سمجھ لیں گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ بھئی صحابہ کرام کے سوال بڑے پیارے ہوتے تھے، وہ ہماری طرح نامعقول سوالات نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے سوالات میں آخرت کا درد، اپنی نجات کی فکر چھپی رہتی۔ سوال کیا اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے، گناہ کس چیز کا نام ہے؟ ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا البر حسن الخلقی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نماز پڑھ لیے نیک ہو گئے، غلط ہے۔ روزہ رکھ لیا نیک ہو گئے، نہیں۔ حج کر لیا حاجی صاحب ہو گئے، نیک ہو گئے، نہیں۔ نمازی ہیں آپ، روزے دار ہیں آپ، حاجی ہیں آپ، زکوٰۃ پر پابندی سے دیتے ہیں، مگر اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ کا کردار اچھا نہیں، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں، آپ کا لوگوں سے بیہیویئر اچھا نہیں، آپ کا سلوک اچھا نہیں، اللہ کی قسم آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں۔ اللہ کے نبی نیکی کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، البر حسن الخلقی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والإثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ اس چیز کا نام ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، جس کام کو کرنے کے ٹائم تمہیں بے چینی محسوس ہو، تمہیں کھٹک محسوس ہو، تمہیں لگے کہ ہاں دیٹ از رانگ، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ماہا کفی صدری کا، جس کام کو کرنے کے ٹائم تمہیں اپنے دل میں ایک کھٹک سی محسوس ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس کام کو جان جائیں، لوگوں کا اس کام کے بارے میں جان جانا بھی تمہیں پسند نہ ہو، تم لوگوں سے چھپا کر کے وہ کام کرتے ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ کیا تعریف کی اللہ کے نبی نے گناہ کی، کیا ڈیفینیشن ہے۔ گناہ وہ ہے جس کام کو کرنے کے ٹائم بندے مومن کے دل میں کھٹک محسوس۔ اور ایک بات بتاؤں آپ، جب تک انسان کے دل میں یہ کھٹک ہے، گناہ کو کرنے کے ٹائم ایک بے چینی ہے، تب تک سمجھ لو اس کے دل میں ایمان ہے، اس کا ایمان زندہ ہے۔ اور جس دن یہ کھٹک بند ہو جائے، جس دن گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس نہ ہو بلکہ گناہ کرنے کے بعد فخر محسوس ہو، سمجھ جاؤ کہ ایمان اپنی آخری سانس ہے۔ دل کے اندر گناہ کرنے کے ٹائم کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد اس کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ ظاہر کرتے ہیں، جو ایک تو چوری کرتے ہیں اور اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں کہ گناہ کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلَةِ، رات میں انسان کوئی گناہ کا کام کرے، ثم باتا یسترہ ربہ عز وجل، رات میں اس نے کوئی گناہ کا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب صبح ہوئی تو وہ اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اے میرے دوست میں نے رات میں ایسا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے ساتھیوں کو وہ اپنے گناہوں کی داستان سناتا ہے، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتاتا
ہوتا ہے اس کا اپنے گناہوں کے بارے میں بتانا گویا اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کرنا ہے۔ اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا تیرے گناہوں کے اوپر، اللہ نے تو چھپایا تھا تیرے گناہوں کو، مگر تو نے اپنے گناہوں کے پردے کو چاک کر دیا، اور اللہ کے نزدیک یہ جرم معاف ہونے والا نہیں۔ تو گناہ کے بعد ایک کھٹک ہونی چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، گناہ کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، اور شیطان کو یہ پتا ہے کہ سامان جتنا بھی گندا ہو، سامان جتنا بھی خراب ہو، اس پر اگر ریپر اچھا ہو، اس کی پیکنگ اچھی ہو، تو کسٹمر تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان نے گناہوں کی مارکیٹنگ بہت اچھی کی، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے جو جملے نقل کیے ہیں، پہلے دن سے شیطان کا یہی ٹارگٹ ہے۔ وَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، سجاؤں گا، سنواروں گا، اچھی پیکنگ کروں گا، ایٹریکٹیو بناؤں گا، آکرشک بناؤں گا، گناہوں کو سجا کر کے پیش کروں گا تاکہ تیرے بندے گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ کبھی کبھی شیطان گناہ کو نیکی کے لبادے میں بھی ڈال کر پیش کرتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان گناہ کروانے کے ٹائم انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے، ابھی کر رہے بعد میں توبہ کر، وہ بعد نہ کبھی آیا ہے نہ آیا۔ 2022 کا رمضان چند دنوں کے فاصلے پر، ایک ہفتے کا ٹائم بچا ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا۔ 2021 کے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے درمیان میں تھے، آج نہیں ہے میرے بھائی، اللہ نے مہلت نہیں دی ہوئی۔ ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنی ہماری زندگی کا ایک رمضان ہم کو اور عطا فرمایا ہے، ایک تراویح کا اور تلاوت کا اور عبادت کا اور روزے کا ایک مہینہ ہمیں اور مل رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو وہ مہینہ نہیں مل پایا۔ تو شیطان جب یہ دھوکہ ڈالے، شیطان آپ کو یہ کہہ کر کے گناہ پر ورگلانے کی کوشش کرے کہ ابھی گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا، تو اپنے نفس کو یہ ضرور سمجھا دینا کہ وہ بعد کبھی نہیں آیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی اگلی صبح کی چھوڑ دو، اگلے گھنٹے کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم رات میں بستر پہ سونے جائیں گے تو صبح زندہ اٹھیں گے۔ ہم تو اپنی زندگی کی ایک دن کی تو چھوڑو، ایک گھنٹے کی، ایک پل کی بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں، پورے محلے میں کسی کو کینسر ہوتا تھا، آج سردی زکام کی طرح کینسر ہو رہا ہے۔ آج بیماریاں آپ دیکھیں، خطرناک بیماریاں کس طریقے سے پھیل رہی ہیں۔ تو موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا۔ تو شیطان گناہوں کے ٹائم جب یہ دھوکہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ ابھی تو گناہ کر لے بعد میں سدھر جائے گا، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا سدھرنے کا ہمیں ٹائم مل پائے گا۔ اللہ نہ کرے ہمیں موت آ گئی، شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے موت آ گئی، عیاشی کرتے ہوئے موت آ گئی، حرام کھاتے ہوئے موت آ گئی، اور اسی حال میں ہم اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ قرآن مجید کا 18واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ میرے بندے، جب تیری موت کا ٹائم آئے گا تو موت کے بعد اللہ سے یہ دعا کرے گا، اے میرے رب مجھے ایک بار دوبارہ لوٹا دے، ایک موقع تو مجھے اور دے دے، ایک چانس مجھے اور دے دے، ایک مرتبہ تو دنیا میں جانے کا موقع مجھے دے دے۔ کس لیے؟ نیا مکان بنانے کے لیے نہیں، بہن کی شادی کرنے کے لیے نہیں، اچھا کاروبار سیٹ اپ کرنے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تو ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں گناہوں کی دنیا چھوڑ دوں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں عمل صالح کروں گا۔ انسان اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے نیک عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟
لعلی اعمل صالحا فیما ترضا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، اب تو مر چکا ہے، موت تیرے پاس آ چکی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے، اب تیرے گھر والوں سے نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے، اب تو برزخ کی دنیا میں رہے گا، اب تو قبر کی دنیا میں زندگی گزارے گا، اب اپنے عمل کے اعتبار سے تو عذاب قبر یا قبر کی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھائے گا، جو تیرا عمل ہوگا، تیرا ایمان ہوگا، اس حساب سے تیرے ساتھ معاملہ ہوگا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں لوٹانے کا موقع نہیں ملے۔